رپورٹ کر رہے ہیں فیلڈ مارشل آرمی چیف عاصم منیر کی تقریر. جو باتیں سہیل بڑیچ اپنی آبزرویشن کے بعد جو نتائج اخذ کر رہے ہیں وہ فیلڈ مارشل صاحب کے خیالات ہیں. عمران خان اگر صلح نہیں کریں گے تو ان کا انجام ذوالفقار علی بھٹو جیسا ہوگا. کسی تقریب میں ملیشیا کے کوئی آئے ہوئے تھے, ان کی وجہ سے ان کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات ہوئی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا سخت بیان دیا ہے. تھی چبل ماری ہے یار, سہیل بڑیچ نے منہ ہی کالا کروا دیا یار. السلام علیکم خواتین و حضرات, وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار. ناظرین, ہمارے ایک نامور صحافی ہیں پاکستانی, ان کی کچھ کامنٹس تھیں آئی ایس پی آر کے بارے میں, آرمی چیف کے بارے میں, جو تھوڑی سی شاید مس انٹرپریٹ ہو گئی ہیں. سوشل میڈیا اور ٹریڈیشنل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جس پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر کرائسس مچ جاتا ہے, لیکن آخر جو باتیں ہو رہی ہیں, جو اس بارے میں اس معاملے پر لوگ تبصرے کر رہے ہیں, ان میں کتنی سچائی ہے؟ کیا یہ صرف ایک کلک بیٹ کے لیے یا نیوز میکنگ کے لیے اس معاملے کو چھالا جا رہا ہے, یا اس کے پیچھے کوئی سچائی بھی ہے؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا اس معاملے پر کیا انالیسز ہے. السلام علیکم نصرت صاحب. نام چلے آپ لے لیں صحافی کا, میں تو ان کو ایک نامور ویل نون صحافی کہوں گی کہ ان کے کامنٹس آپ کو پتہ ہی ہے غلط طرف چلے گئے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو خیر کہہ دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. نہیں, بہت ہی غلط طرف چلے گئے ہیں, اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا سخت بیان دیا ہے. انہوں نے ان کو غیر ذمہ دار صحافی کہا ہے, اور یہ توقع باندھی ہے کہ ان کا ادارہ جو ہے وہ اس غیر ذمہ داری کا نوٹس لے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ اس حوالے سے بہت زیادہ سیریسلی ریبٹ ہے. یہ ایک اچھا بھلا کرائسس ہو گیا. اب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگوں کو کچھ ڈسکلیمرز دینے ضروری ہوتے ہیں اپنی بات کرنے سے پہلے. دیانتداری کا یہ تقاضا ہوتا ہے, باقی تو جو منہ میں آئے بھائی بول دو. ذاتی طور پر میں سہیل بڑیچ کی بے پناہ عزت کرتا ہوں, اور ہم دونوں کا ایک دوسرے سے بہت زیادہ باہمی احترام کا رشتہ ہے. اچھا, باہمی احترام کے رشتے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں ان کی ہر بات سے ایگری کروں اور وہ میری ہر بات سے ایگری کریں. درست ہو گئی بات. اچھا, ان میں ایک دوسری بات یہ ہے, جو بات ہمیں ڈسکلیمر میں لانی چاہیے, کہ کلک اینڈ بیٹ جرنلزم میں سوشل میڈیا میں ہیٹ بکتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں شروع ہی ایک ہوں, ارے دعا تم نے بالکل ٹھیک کیا, ایسی چبل ماری ہے یار, سہیل بڑیچ نے منہ ہی کالا کروا دیا یار, کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ یہ بھی, تو ایک دم سے وہ کہے گا دیکھا جی اب تو نصرت جاوید نے بھی کہہ دیا, ہا ہا ہا. جبکہ عالم یہ ہے, میں اپنی بات کرتا ہوں. میں نے 2-4 دن قبل اپنے ٹی وی شو میں یہ کہا کہ بشریٰ بی بی سے ان کی فیملی کے جن لوگوں نے ملاقات کی ہے وہ آ کے کہہ رہے ہیں ان کو لگا ہے کہ بی بی کا مورائل ڈاؤن ہے, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ بارشوں کے بعد جو ہے دیواروں میں یعنی سوئچ بورڈ میں کرنٹ آ رہا ہے, اور انہیں 2-3 مرتبہ بہت برا کرنٹ لگا ہے. انہیں اکثر 2 یا 3 دن بخار رہتا ہے, اور وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھ میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں رہی کہ میں کپڑے دھو سکوں, تو پلیز میرے کپڑے دھلوا دو کسی سے, تو آئی ول پے فار اٹ. تو جیل والے تعاون نہیں کر رہے, انکار کر دیتے ہیں. اچھا, مجھے اس سے زیادہ لمبی تفصیل انتہائی ذمہ دار لوگوں سے, جن پر میں آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتا ہوں کہ بھئی یہ بات بشریٰ بی بی کی فیملی کے لوگوں نے اس گزرے منگل کے دن گفتگو کرنے کے بعد ان تک کی ہے. فرض کریں ایسا ہو کہ آپ سے کہا ہے اور آپ مجھے یہ شیئر کر رہی ہیں, تو میں جیسے آپ پہ اعتماد کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولو گی, آپ جو بات مجھے بتا رہی ہو. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص آپ کو بتا رہا ہے وہ شاید جھوٹ بول رہا ہو,
ٹھیک ہو گئی بات. ابھی میں یہ پروگرام کر رہا تھا, یہ ذکر کر رہا تھا, تو وہ لائیو اس پہ سے کلپ لے کر ایک ینگ جرنلسٹ ہیں رضوان علی زئی صاحب, انہوں نے اس کو سوشل میڈیا پہ لگا دیا, ایکس پہ. جیسے ہی انہوں نے وہ ایکس پہ وہ کلپ پوسٹ کی تو بشرا بی بی کی بہن ہے مریم ریاض بھٹو صاحبہ, انہوں نے انگریزی میں ایک پوسٹ لکھی جس میں انہوں نے کہا کہ ہاؤ کین, یہ بندہ جس کی سفید داڑھی ہے اور قبر میں جس کی ٹانگیں لٹکی ہوئی ہیں, وہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے. ہاں غیر معمولی جو ہے تکالیف ہو رہی ہیں, اور لیکن میری بہن ثابت قدم ہے اور ان کا خاندان بھی, یعنی کہ اس میں ساتھ میں بریکٹ میں انہوں نے کہا کہ بشرا بی بیز فیملی, نہیں بشرا عمران's فیملی. اب سفید داڑھی والا قبر میں ٹانگیں لٹکائے شخص جھوٹ بول رہا ہے, ظاہر ہے تو مریم بی بی, مریم ریاض بھٹو کہہ رہی ہیں تو پھر چھوٹی بات تو نہیں ہے نا. تو وسیم بدامی صاحب ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے کہا چلو یار چسکا فروشی ہو جائے, انہوں نے 11 بجے اپنے پروگرام میں ان کو لے لیا. اس میں انہوں نے کہا کہ مورائل ہرگز ڈاؤن نہیں, لیکن انہوں نے اس سے بھی لمبی چوڑی تفصیل بتا دی بقول ان کے مظالم کے جن سے وہ گزر رہی. ساتھ ہی پی ٹی آئی کی طرف سے باقاعدہ ان کے آفیشیل سوشل ہینڈل سے یہ بیان جاری ہو گیا کہ کس نوعیت کے کوٹ ان کوٹ ظلم و ستم کے پہاڑ جو ہیں وہ بشرا بی بی پر جیل میں توڑے جا رہے ہیں. وہ بھائی, میں نے قبر میں پاؤں لٹکا کے اور ٹانگیں لٹکا کے اور سفید داڑھی کے ساتھ یہی کہا تھا کہ وہ لوگوں کو یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے, اور وہ سلوک میں نے تو 25% بتایا. پی ٹی آئی کے وہ جو پریس ریلیز تھی اس میں, اور مریم بھٹو صاحبہ کی جو ٹویٹ تھی پوسٹ, اس میں وہ 100% تھا. تو بھائی میرے آپ ہی نہیں, وائی آر یو شوٹنگ اے میسنجر. ٹھیک ہو گئی بات. کتنے بولڈ ریمارکس کے ساتھ سر وہ بھی. ہاں نہیں باقاعدہ. تو ایک تو وطن عزیز میں جب سے جین زی آئی ہے نا, بال سفید ہونا یہ باعث شرم ہے. بس اپنے والدین کو شاید یہ گولی مار دیتے ہوں گے. نہیں کیا یہ ہے؟ نہیں آئی ہوپ ناٹ سر, لیکن نہیں ویسے واقعی جین زی کی دانش میں بوڑھا ہونا, بال سفید ہونا, یہ یعنی کہ عقل سے محروم ہو جانا ہے, انویلڈ انسان ہو جانا ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا جین زی اپنے والدین کو گولی مار دیتی ہے جب ان کے بال سفید ہوتے ہیں وہ؟ ٹھیک ہے, اور جب تک زندہ, جب تک وہ ہیں ان کے پیسوں پہ پلو, ان کے پیسے سے لیپ ٹاپ لے کر ٹک ٹک کرو, سوشل میڈیا یا تو خود کما کے لیے ہوں نا, تو میں سلام پیش کروں. خیر, یہ بات میں نے آپ کو یہ کانٹیکسٹ کے لیے بیان کی ہے کہ یہ تو میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے. اب سہیل بھائی صاحب جو ہیں, ان کو ہر بندے کا ایک سٹائل ہوتا ہے, ان میں ایک صحافیانہ تجسس کے ساتھ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کل فیصلہ سازی کا مرکز کہاں ہے, منبع کہاں ہے, اور اس کے بعد پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان تک پہنچا جائے. اپنی اسی عادت کی وجہ سے سب سے پہلے ہمارے صحافتی ڈکشن میں ایک لفظ انٹروڈیوس ہوا تھا, باجوہ ڈاکٹرن. باجوہ ڈاکٹرن, یس سر. یہ باجوہ ڈاکٹرن جو ہے, اس کو آرٹیکولیٹ سہیل وڑائچ صاحب نے آفٹر ہیونگ مینی میٹنگز وتھ باجوہ صاحب کیا تھا. لیکن باجوہ صاحب کی عادت تھی کہ وہ کسی صحافی سے تنہا ملاقات نہیں کرتے تھے. ان کو شوق ہوتا تھا کہ 10-12 صحافیوں کو ساتھ بٹھا کے نا تو پھر وہ گپ لگاتے تھے, اور اکثر ان کا پہلا سوال یہ ہوتا تیری تنخواہ کتنی ملے گی. وہ تنخواہ کہتا ہے اتنی تنخواہ تو میری بیوی جو ٹیکسز دین تھی, یہ وہ ہوتا.
تو وہ ایک یعنی محسوس کرتے تھے کہ یہ جو منشی نما قسم کے لوگ، یہ جو صحافی جو ہیں 2 ٹکے کے منشی ہوتے ہیں، اتنی تنخواہ لیتے ہیں یہ ٹی وی پہ آنے والے ہیں کائنڈ آف وغیرہ وغیرہ. خیر، اب یہ ہے کہ ان کا پہلا کالم چھپا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بد نیتی سے کہیں زیادہ ایڈیٹوریل ججمنٹس کے بہت فلاس ہوئے ہیں. دیکھیے انٹرویو کیا ہوتا ہے. میں نے آپ کا انٹرویو کیا تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے دعا سے پوچھا، اس کے بعد میں کورٹ میں لکھوں گا کہ میں نے دعا سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان اور انڈیا میں جو جنگ ہوئی اس کے اسباب کیا تھے. اس کا آپ جو جواب دیں گی میں لکھوں گا کہ میری دانش میں ٹک 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 کورٹ، اور اس کے بعد پھر جو میرا سوال ہوگا وہ میں بیان کروں گا. یا اس طرح ایک اور سوال کا جواب میں انہوں نے کہا اسٹیپ بائی اسٹیپ مزید بڑا. انہوں نے ان کا جو پہلا کالم چھپا ہے اس کی ہیڈ لائن ہے کہ انٹرویو. اچھا، اس انٹرویو کا 2/3 حصہ وہ اس چیز کی نظر ہو جاتا ہے کہ کیسے انہوں نے محسن نقوی صاحب کے وہ پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور محسن نقوی ان کے بہت پرانے دوست ہیں، اور یہ بات میں بھی جانتا ہوں یقیناً وہ دونوں بے تحاشا ایک دوسرے کے قریبی دوست ہیں. تو یہ ان کو بارہا کہے چلے جا رہے تھے کہ جی میری ملاقات کا کوئی بندوبست کرے، کوئی سبیل نکالیں. وہ نہیں ہوئی. پھر انہوں نے یہ بھی لکھا اس میں کہ ایک دن میرا ان کا جھگڑا ہو گیا، میں نے انہیں کہا کہ آپ میرا پیغام ان تک نہیں پہنچا رہے ہیں. پھر غالباً انہوں نے ایک تحریری درخواست بھی انہیں دی. تو اتفاق ایسا ہوا کہ ایوان صدر میں یا ایوان وزیر اعظم میں کسی تقریب میں ملیشیا کے کوئی آئے ہوئے تھے، تو ان کی وجہ سے ان کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات ہوئی. تو اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کے پیغامات مجھے ملتے رہتے ہیں. یعنی کہ وہ والی بات جو ان کو شبہ تھا کہ جیسے میری جو درخواست ہے وہ جیسے ہمارے اردو شاعری میں ہوتا ہے کہ قاصد جو ہے وہ پیغام ہی نہیں پہنچاتا. تو وہ ان کو ایک تو چلے تسلی ہوئی. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ برسلز میں ان کی پاکستانیوں سے ایک تقریب ہوتی ہے. اس تقریب کے اہتمام کرنے والے بھی جیسے ظہور صاحب اور ایک اور صاحب ہیں کوئی شاید قمر اور ایک کوئی اور ہیں، وہ ان کے ذاتی دوستوں میں پرانے دوستوں میں شامل ہیں. تو غالباً انہوں نے کہا کہ آپ بھی وہاں آ جائیں اگر آ سکتے ہیں تو، یا یہ پہلے سے یعنی بیرون ملک موجود ہوں گے، آئی ڈونٹ نو. یعنی اس کالم میں بیان نہیں ہوتا، اور میری ذاتی ان سے یہ کالم چھپنے سے پہلے اور بعد میں، بلکہ میری ان سے آخری بات چیت ہوئے بھی شاید 4 یا 5 سال ہو گئے ہوں گے. ہاں، ایک آدھ پروگرام میں ہم ضرور موجود تھے. ٹی وی شو میں نہیں ہوتا جو آپ کو تبصروں کے لیے بلاتے ہیں، 2-4 گیسٹ کے ساتھ جا. آپ. لیکن وہ یہ کہ وہ لاہور میں تھے، انہوں نے وایا زوم یا اسکائپ سے جوائن کیا، اور ڈی ایس این جی آئی ڈونٹ نو، میں مین اسٹوڈیوز میں تھا. ٹھیک ہے جی، اسلام آباد میں. لیکن میری براہ راست 1 on 1 کہ سہیل صاحب کی حال ہے، ٹھیک ہو، یہ وہ، نہ ذاتی ملاقات ہوئی ہے نہ فون پہ ملاقات ہوئی. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا. بہرحال وہ تقریب ہوئی. اس تقریب میں اب وہی جو پہلے وہ سارا بتا کے میں کوشش کر رہا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے اسٹیج سے کہا. تو اب یہ وہ رپورٹ کیا کر رہے ہیں؟ رپورٹ کر رہے ہیں فیلڈ مارشل آرمی چیف عاصم منیر کی تقریر جو انہوں نے برسلز میں موجود پاکستانیوں کے اجتماع سے کی، اور انہوں نے اس میں 2 کوٹ دیے، ٹھیک، اور ختم کر دیا. اب یہ انٹرویو تو نہ ہوا نا 1 on 1. تو یہ تو ایک سٹیٹمنٹ کے بارے میں تبصرہ ہی کہہ سکتے ہیں. یہ کہا کہ میری ملاقات کی خواہش تھی، لیکن کہاں پہ ایڈیٹوریل ججمنٹ جو ہے وہ خراب ہوتی ہے؟ وہ یہ کہ آپ پہلے کالم کا عنوان دیتے ہیں کہ عاصم منیر سے انٹرویو.
आई थिंक सारा मामला वहाँ पे गड़बड़ हो। तो इंटरव्यू तो ना हुआ ना, 1-on-1 बैठ के डिस्कशन तो नहीं हुई। उसके बाद ज़ाहिर है कि वो जब तकरीब ख़त्म हो गई तो उसके जो मोहतमिम थे ज़हूर साहब, वो और उनकी फैमिली ने को खाना वाना जो होता है कभी अलग से बैठ के, तो 20-25 लोग थे, उनमें ये भी शामिल थे, उसमें गुफ्तगू वगैरह हुई। उसके बाद इन्होंने 2 कॉलम लिखे। उसमें जो दूसरा कॉलम था ना, वो बुनियादी तौर पर उसका थीसिस ये था कि बेहतर यही है कि सुलह कर लो, और उसके लिए हवाला दिया गया, और तो उससे मैसेज ये गया कि इमरान खान अगर सुलह नहीं करेंगे तो उनका अंजाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा होगा, तो यानी हो सकता है, यानी मैसेज ये गया। हालांकि ये इस तरह करनी, उनकी थ्योरी ये थी कि जी पीपल्स पार्टी जो जियाले थे वो उन दिनों भुट्टो साहब को उकसाते रहे, और मैं ये कहता हूँ कि उनका ये प्रेमिसेस जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये थीसिस बनाया वो गलत था। वो गलत इसलिए था कि इस बात के तो बेतहाशा रावी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई मरहूम बाकायदा बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा की इजाज़त के साथ उनकी फांसी से कुछ रोज़ कबल ज़ियाउल हक़ के साथ मिले थे, और ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई मरहूम ख़ुद फरमाते हैं कि मैंने झोली उठाकर फरियाद की कि सर फांसी ना लगाए मेरे लीडर को। हाँ, मुस्तफ़ा जतोई मरहूम ने कहा कि मुझे बेगम साहिबा ने मिलने की इजाज़त दे दी थी। समझ में आता है, बीवी है बहरहाल भाई, अंडरस्टैंडेबल है कि उनका शौहर फांसी से बच सकता है, तो अगर मुस्तफ़ा जतोई राह निकाल रहे हैं तो निकाल लें। लेकिन इजाज़त देने के बावजूद बेगम साहिबा ने, और ये बात ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई ख़ुद फरमा रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो नहीं मानेगा, यानी भुट्टो। बहरहाल तो उनके साथ जो है जतोई साहब की मुलाकात हुई, और ज़ियाउल हक़ ने भी ऐसा कोई वादा न किया, और भुट्टो ने भी जो है वो इस टाइप की कोई दरख्वास्त नहीं की। उसके बाद फिर उन्होंने एक तीसरा कॉलम लिखा जिसमें कुछ ये तासुर दिया कि जी हाइब्रिड सिस्टम चल नहीं पाएगा, डिफेक्टो डिजोरो और ये वो, तो यानी उससे लोगों ने ये तासुर लिया कि शायद जो बातें सुहेल बड़ैच अपनी ऑब्जर्वेशन के बाद, यानी कि जो फील्ड मार्शल का ख़ताब था और जो खाने पे गुफ्तगू थी, जो नताइज अख़ज़ कर रहे हैं, वो फील्ड मार्शल साहब के ख़यालात हैं। सो नेचुरली इट क्रिएटेड, इट गेव अ मैसेज जिसका रिबर्टल रिक्वायर्ड था, क्योंकि वो तो एक नया कट्टा और नई क्राइसिस क्रिएट हो जाता। लेकिन सर, जब आप कहे थे एडिटोरियल मिसजजमेंट हुई है लोगों के पार्ट पर, इस सारे क्राइसिस के पीछे आपको लगता है कि मेन वजह यही है कि बात को गलत मिस इंटरप्रेट मतलब किया गया? आई थिंक रीज़न ये पहले दिन से ही अगर ये बात नंबर 1 कि ये सुर्खी नहीं लगानी चाहिए थी, सारा प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट हुआ है। दूसरा ये है कि उन्होंने जो बाकी जो 2 कॉलम लिखे थे उसमें ये कहते कि मेरा ये ख्याल है, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, जो मेरा मुशाहिदा है, और ख़ास तौर पर अभी जो ख़ताब हो रहे हैं फील्ड मार्शल साहब के, उनकी रोशनी में मैं ये अख़ज़ कर सकता हूँ। कैसे, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, तो पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे हैरत की बात है, वो उर्दू कॉलम नवीसी में मुझसे ज़्यादा सीनियर है। मैं बुनियादी तौर पर अंग्रेज़ी का कॉलम निकाल रहा हूँ। मैं तो कहीं यानी कि 2008-9 में उर्दू अपना आपके नहीं 6 में वो मरहूम अब्बास अतर साहब, वो इधर तुम उधर हम के नाम से जिनके नाम सुर्खी मंसूब है, हमें तो उनकी वो नज़्म बहुत मशहूर लगती थी। अब जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, शहर की नेक दिल लड़की हो आरज़ू की नुमाइश से गुज़रो, वो हमारा कौमी तराना हुआ करता था हम महरूम नौजवानों का। बहरहाल उनके हुक्म पर मैंने उर्दू कॉलम लिखना शुरू किया था, और अभी भी लिखता हूँ हफ्ते के 5 कॉलम। मुझे बहुत, मैं हैरान हूँ कि इतने तजर्बेकार कॉलम निगार होने के बावजूद सुहेल ने सहाफ़त के इन फंडामेंटल्स पर तवज्जो नहीं दी, और एक खामखा का क्राइसिस हो गया। तो इसको ह्यूमन एरर का मार्जिन दे सकते हैं?
آئی وڈ پریفر جسٹ اے ہیومن ایرر. آپ کہہ سکتی ہیں کہ میں دوست نوازی کر رہا ہوں, میں ہیومن ایرر کا مارجن دینا چاہوں گا. ان کی نیت پر سوال اٹھانے کے بجائے میں ہیومن ایرر کا مارجن دینا چاہوں گا. دیٹس دا بیسٹ وی کین ڈو. ہم اس سے زیادہ تو ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, پر آئی گیس دیٹس اے گڈ کنکلوڈنگ ریمارک کہ لیٹس جسٹ سے کہ یہ ہیومن ایرر تھا. اس کو اور مزید اس کو کرائسس نہ بنائیں جو عادت ہے لوگوں کی سوشل میڈیا پر, یا جنزیز کی عادت ہے جو آپ نے مینشن کیا. اور میں اپنے بال کیسے کالے کروں سر یہ تو اب میں نے خود کبھی نہیں کیا تو میں کوئی سجیشن دے نہیں سکتی. اللہ. ناظرین, بات وہی ہے کہ کبھی کبھی ہیومن ایرر کا مارجن دینا چاہیے, لیکن آج کل سوشل میڈیا کی ایکسیس کی وجہ سے آئی تھنک یہ سب لائنز بلر بہت ہو گئی ہیں. لیکن یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ آخر اس کی فیوچر, ایسی صحافت کی فیوچر کیا ہے جو صرف لیپ ٹاپس اور اسمارٹ فونس تک لمیٹڈ ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.